آج حلیمہ خان صاحبہ کی بیل اپلیکیشن تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی میں. پوری لیگل ٹیم اس میں پیش ہوئی اور اس میں جو لرنڈ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ موجود نہیں تھے. اور دوسرا ہم نے بھی کچھ لیگل ڈاکومنٹس لینے تھے کیونکہ ان کیسز میں تمام لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں اور یہ کیس آف پرنسپل آف کنسسٹنسی ہے. قانون یہ ہے کہ جب ایک طرح کے الزامات پہ کسی ایک ملزم کو بیل دے دی جائے تو باقیوں کا بھی حق بنتا ہے. تو آرڈرز بھی ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں. تو اس کیس میں اب نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی ہے 25 اگست. یہ کیس کے حوالے سے اپڈیٹ ہے. جی میڈم آپ کو کیا کہیں گے؟ پہلے میں کیس کا بتا دیتی ہوں. دیکھیں اب ہم یہاں پہ اے پی سی پنڈی کے اندر پیش ہوتے ہیں. کئی کیسز ہیں لیکن اس کیس کی جو یہ بیان اس کے لیے پیش ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہماری ضمانت نہیں ہوگی تو پھر اوپر سے کوئی ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر پتہ نہیں 302 کا کیس ہے. اس کے اندر اریسٹ وارنٹ بھی نکل آئے ہیں. کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ بیل کیوں نہیں لے رہے. میں نے کہا آج اس میں بیل لے لیں گے تو یہ کسی اور کیس کے اندر اریسٹ وارنٹس نکال کے یہ اریسٹ کر لیں گے. تو اس لیے مجھے جب انہوں نے اریسٹ کرنا ہوگا نا, میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں یہ اریسٹ کر لیں گے. یہ جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے ہم بھی تھک گئے ہیں. ہم جب کورٹوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں, ہم کبھی ایک کورٹ میں کبھی لاہور بھاگے جاتے ہیں. تو آپ پہلے ہمارا تو پوچھ لیں کہ جو ناجائز کیسز ہیں سب کو پتہ ناجائز ہیں. ایک اب 302 قتل کا کوئی کیس ہے, اس کے اندر میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج جیل سے باہر لے کر آتی ہوں. دیکھیں عمران خان کا جیل سے باہر پیغام لانا کیسے جرم ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ کوئی اشتعال ڈلوایا ہے, میں نے ڈلوایا ہے, لیکن 302 کا قتل کا کیس میرے اوپر کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر آپ گرفتار کر لیں, جس کا دل کرے آپ گرفتار کر لیں, جس کو دل کرے نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. یہ انصاف کا طریقہ کار تو نہیں ہے. میں تو جج صاحب سے بھی, جو سارے ججز یہ کیسز جن کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہوئی ہے, میں ان سے کہوں گی کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجبوری ہے, لیکن پاکستان میں ہم مجبوری کے بہانے سے کب تک غیر قانونی چیزیں کرتے رہیں گے. مجبوری کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم انصاف نہ دیں. مجبوری کوئی وجہ نہیں ہے. کل وہ یہ جو پولیس والے کہتے ہیں ہم بھی مجبور ہیں, تو کیا کل پولیس والوں کو غیر قانونی طریقے سے کہا جائے گا کسی کو قتل کر دو تو وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے یہ بھی کر دیں گے؟ یہ سارا کچھ غیر قانونی ہے. تو اس لیے ہم ججز کو یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کے اوپر ہم آپ سے امید رکھ سکتے ہیں. ہم اور ہمارے پاس کون سی جگہ جانے کے لیے کہ یہ اس قسم کے غلط کیسز بنے. آپ ہمت کریں, یہ غلط کیسز باہر پھینکیں, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ پاکستان کے ہیرو بنیں گے کہ پاکستانی آپ کی طرف, ہمیں حوصلہ آئے گا کہ انصاف ختم نہیں ہوا, تکبر نہیں ہو گیا. آپ صرف ہمت کر کے ہم لوگوں کو جو غیر قانونی طریقے سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, تو آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمت کر کے ہمیں انصاف دیں. جو بھی جرم ہو, اگر جرم ہے تو سزا دے دیں, لیکن اگر جرم نہیں ہے تو ہمیں انصاف دے دیں. لیکن یہ طریقہ کار کہ ہم کورٹس کے چکر پر چکر لگا رہے ہیں, اس کا کوئی, دیکھیں میں نہیں صرف ہزاروں لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. آپ ان سے جا کے پوچھے, مجھے ان پہ اتنا ترس آتا ہے کہ ان کے اوپر تاریخ پڑتی ہے, وہ 8-8 9-9 گھنٹے سفر کر کے آتے ہیں. ہم اب ذاتی طور پہ کئی لوگ والنٹیئرس کے طور پہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے کرائے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آتے ہیں 10 گھنٹے سفر کر کے, ایک حاضری لگتی ہے, پھر واپس جاتے ہیں. آپ ایک احتیاط سب کو بلا کر جج صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ آپ انصاف دے دیں. اگر جرم ہے تو ثابت کروا دیں, پولیس کا کام ہے ثابت کرنا, سمپل سا پروسیس ہے. لیکن لوگوں کو خراب نہ کریں, وہ اپنی بے روزگار ہو گئے ہیں آپ یہ عدالتوں میں چکر لگا کے. یہ
तो अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो जो हमें जो इस वक्त कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है, एतबार ख़त्म हुआ है जुडिशल सिस्टम में, हम दुआ करते हैं कि जजेस हिम्मत करके ये जो कॉन्फिडेंस है आवाम का कि अदलिया में वो कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं। क्या आप समझती हैं कि 5 अगस्त की कॉल के बाद अब पीटीआई 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज की कॉल देगी? इमरान खान ने अभी जो पहले पैगाम भेजे, उन्होंने उनके पैगाम में था कि 5 के बाद अब अगली तारीख 14 होगी, ये उन्होंने पैगाम भेजा। मैडम 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी है और इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर था, इसी तरह यौम आज़ादी है पाकिस्तान है 14 अगस्त। तो ये क्या वजह है कि इन जो मखसूस दिन हैं इन दिनों पर जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूँ सर। तारीख अगर आप पढ़े होंगे तो 14 अगस्त तक पहुंचने में आपको पता है कि मराहल से मुसलमान गुजरे थे हिंदुस्तान में। आपको पता है उन्होंने एहतजाज किया था। आपको आज पता है कि उस आज़ादी के लिए जब आप खड़े हुए थे तो कौन कौन ख़वातीन, मर्द और जवान बच्चे निकले थे अपनी इस आज़ादी के लिए, कितनी जद्दोजहद की थी उन्होंने। आपका ख्याल है कि आपको आज़ादी ऐसी मिल गई थी कि एक दिन सुबह को किसी को ख्याल आया कि आज मुसलमानों को अलहदा देश दे दो, जब एक उनका अलहदा मुल्क बन जाएगा। उसके लिए आप तारीख पढ़ें, कितने 20, 25, 30 साल लोगों ने कितनी जद्दोजहद की थी और कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान बनने के लिए। 25 लाख लोग इंसानी जानें ज़ाया हुई थी, 25 लाख लोगों की, कितना खून गया है ज़मीन के अंदर। आप क्या ख्याल है ये ज़मीन इतनी कीमती नहीं है कि आप इसके लिए खड़े हो सकें? अगर आप इसके लिए आज़ादी के लिए जो इमरान खान कह रहे हैं, जो खुद जेल में बैठे हैं, उन्होंने नहीं कहा मुझे आज़ाद करो, उन्होंने कहा अपने आप को आज़ाद करो। कि ये हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है, हकीकी आज़ादी के लिए। आपको जब 1947 में आज़ादी मिली थी, आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिली। आपको एक किस्म का, हम सबको एक किस्म का धोखे में रखा गया है। यहाँ पे जो एक एलीट बन गया, एक जिसको कहते हैं एलीट माफिया। आपको आज पता है, आज जाके चीनी का पूछ लें, आज जाके अपने आटे का पूछ लें, पैसे कौन बना रहा है उसके ऊपर? किसान तो नहीं बना रहा, गन्ने के ऊपर किसान तो नहीं बना रहा। आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं। तो आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होना चाहते? ये तो मेरा सवाल आपसे होगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने कहा कि आया आप उसमें